کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ناظرین، اور بس ہم تو سنے جا رہے ہیں، جی نہیں چاہتا کہ اللہ تمہیں گفتگو جزائے کا خیر سلسلہ ٹوٹ جائے، لیکن بہرحال ایک وقفہ لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنید بھائی، بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ اب آپ میں نکھار اور روز بروز آتا ہے۔ ارے تمہاری محبت ہے یار، یہ نہیں، تو آپ نے جو پکڑا ہوا ہے نا مولانا صاحب کو، بس ہم تو بس بڑوں کی، خدا کی قسم صرف بڑوں کی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، یہ اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، یہ بڑوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، ان کی مجالس میں بیٹھ کے اپنی کم علمی کا اتنا احساس ہوتا ہے نہیں ان یار، حضرات کے آپ کو سامنے جا اللہ کے۔ نے بہت نواز دیا ہے، بہت۔ یہ سب اتنا آپ رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، یہ سب بڑا فرق پڑتا ہے۔ آئیے، اب آپ نے کچھ ہم نعتیں سنانی ہیں، جو آپ کا جی چاہے، اب آپ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، جو جنید بھائی سے ہم کہہ دیں گے، جو جی چاہے گا سنا دیں گے اپنی۔ اب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم آن لائن میں خوش آمدید۔ اور جنید بھائی سے اب ایک گزارش کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے، ابھی تو 15-16 منٹ باقی ہیں پروگرام میں، تو گفتگو تو اتنی پیاری کر رہے ہیں، اللہ نے ماشاء اللہ اب تو بولنے پر بھی مہارت دے دی ہے، آواز میں تو تھی ہی مہارت، اور اب آواز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد اور ستائش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھی کیا آواز کے نصیب بھی کیا جاگے، آواز تو تھی ہی خوبصورت، بات تو یہ ہے کہ مقام تو تھا وہ خوبصورت جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، لیکن اور حسین ہو گیا جب مصطفیٰ صلی اللہ واہ علیہ وآلہ واہ واہ وسلم نے واہ قیام واہ کیا۔ واہ واہ۔ تو آواز تو تھی ہی خوبصورت کیونکہ جنید جمشید کی تھی، لیکن اب اس آواز سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی صدا نکلتی ہے، تو کمال ہو گئی ہے اور حسین ہو گئی ہے۔ تو ان سے گزارش کریں گے کہ یہ ہمیں کچھ سنائیں، کوئی حمد، کوئی نعت، جو یہ چاہیں، جو ان کا جی چاہے، جو ان کا من چاہے، جو اس وقت یہ چاہتے ہوں سنانا، وہ ہمیں سنائیں۔ جی جنید بھائی۔ آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے توسط سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک کلام ہے، ہاں مجھے بڑا پسند ہے، عارفانہ کلام ہے، جی اور ماشاءاللہ سے آپ کی آڈینس بھی ماشاءاللہ سے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے اندر ایک لطافت رکھتے ہیں جی جی اور ظرافت رکھتے ہیں، اور میرا دل ہے کہ میں اس کلام کو جی پڑھوں۔ جی، ٹھیک بسم ہے؟ اللہ بسم اللہ۔ کہ شاعر پوچھ رہے ہیں محبت کیا ہے، محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو سبحان
سبحان جانا اللہ سبحان اللہ. کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسا نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں رضیہ بات کر رہی ہوں شارجہ سے. جی فرمائیے. جی عامر بھائی بس آج کے پروگرام کے بارے میں تو کیا فرمانا, بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی روح پرور پروگرام کہنا چاہیے. جی اور بس الفاظ نہیں ہے کہ شکریہ اس طرح سے اس کی تعریف کی جائے. بڑی مہربانی. ماشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزائے خیر ہو آمین. کہ بہت آپ نے محنت کی ہے رمضان المبارک کے خاص طور سے پروگرام کرنے میں. جی بہت ہی زیادہ آپ نے محنت کی ہے اور بہت معلومات آپ نے فراہم کی جی ہے. بڑی محبت. جنید بھائی موجود ہیں, کچھ کہنا چاہیں جی گے؟ جنید بھائی آپ سے السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. جی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو جب بھی آتے ہیں تو ہمارا ایمان تو اتنا تازہ ہو جاتا ہے اور مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا مشکل آپ اعمال جو کرنے کے ہیں ان کو بھی آپ اس طرح سے آسان کر کے بتا دیں کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم ہی اتنے زیادہ بد نصیب ہیں جو ابھی تک ایمان اسلام پر پوری طرح سے عمل ہی نہیں کر پا رہے. میری پیاری بہن, اصل میں دین بہت ہی آسان ہے. دین بہت ہی آسان ہے اور اگر یہ آسان نہ ہوتا تو نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ رب العزت پر ظالم ہونے کا فتویٰ لگا دیتے. دین تو بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے دو شادیاں ہوتی ہیں. ایک شادی میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے, ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو یہ کہ بیچاروں کے لیے, گھر والوں کے لیے ایک مصیبت پڑ جائے گا, تمہارے لیے بیٹی بیانہ ایک مصیبت ہو جائے. یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب ہیں, یہ کائنات کے سب سے قیمتی انسان ہیں, ٹھیک ہے نا. نہ ان سے پہلے کوئی قیمتی ہوا نہ ان کے بعد کوئی قیمتی کیا ہوا, کہنے, ٹھیک ہے, کیا کہنے. ٹھیک ہے. اور دو جہان کے سردار ہیں, یہاں کے بھی وہاں کے بھی. ذرا دیکھو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی ہیں, جیسے یہ کر رہے ہیں نا, وہ مجھے پسند ہے. اب آپ نے اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا, تھوڑا بہت خرچ لگایا, آپ نے اچھے لوگ دیکھے, آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پسند کیا, حضرت ابو بکر نے بھی رشتہ دیا, حضرت عمر نے بھی دیا. آپ نے کہا نہیں بھائی مجھے علی پسند ہے, اپنی پسند سے کیا. لیکن کتنا آسانی سے کیا کہ وہ کتنے آرام سے پیار سے وہ شادی ہو گئی. نہ باپ پر کو خرچہ آیا, نہ ماں پر کو خرچہ آیا. اب اللہ کے نبی اگر مہنگی شادی کرنا چاہتے تو سارا مدینہ اپنا سارا مال نہ آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا. مدینہ کیا پورا حجاز آ جاتا, بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے جبرائیل میکائیل تشتریاں لے آتے ساری کہ بھئی فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے, علی کی شادی ہو رہی ہے. تو آپ نے کر کے دکھایا. دین آسان ہے بھئی, ایسے کرو تاکہ شادیاں عام ہوں, معاشرے میں شادیاں عام ہوں اور لوگ زنا سے بچیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. تو دین آسان ہے, ہم اور اسے آسان ہی رہنا چاہیے, ہم لوگ مشکل بنا دیتے ہیں. بالکل صحیح بات.